حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے یا ہمیں سمجھائی جاتی ہے کہ زندگی میں کوئی انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، اور اس خطا کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ کا ناراضگی بھی ظاہر ہو جاتی ہے، اور یا بہت سی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ راستے بند ہو گئے ہیں، کہ اب بس اب دیکھیں نا، وہ موت کے منہ سے نکل کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، مچھلی کے پیٹ میں رہنا اور اتنے عرصے تک رہنا اور پھر زندہ باہر آنا، تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہی ہے۔ تو مطلب حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے بعد یہ چیز ہمیں سمجھا دی گئی ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں، انسان خطا کار ہو سکتا ہے، اللہ کی ناراضگی آ سکتی ہے، آزمائش بھی آ سکتی ہے، فیل ہوتا ہے کہ کوئی راستہ اب نہیں ہے نکلنے کا، لیکن اس ٹائم پر بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی خالص نیت سے پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے۔ تو جس حضرت یونس علیہ السلام نے جس الفاظ میں اللہ کو پکارا تھا، وہ الفاظ ہمیں تو لازمی یاد کرنے چاہیے، کیونکہ وہ الفاظ ایک ریکارڈ کر کے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچائے گئے ہیں ایک سٹوری کی صورت میں، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات میں بھی پکار سنتا ہے۔ تو چلتے ہیں پھر، وہ دعا تو لازمی ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ تو وہ دعا بہت عزت سے، بہت احترام سے، بہت محبت سے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ دعا آپ اپنے اذکار میں شامل کر لیں، سوتے وقت، جاگتے وقت لازمی شامل کر لیں، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے جو نبی ہیں وہ بہت معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے گناہ بہت کم ہی ہوتے ہیں۔ تو لیکن جو ہم انسان ہیں، ہم سے تو دن میں کتنا ٹائم ہم گناہ کر جاتے ہیں، اور ہم یہ دعا کبھی بھی دل سے مخلص اللہ کے لیے نہیں ہم ادا کرتے یہ کلمات۔ تو آج سے میں اور آپ، ہم سارے مل کر انشاءاللہ العزیز یہ اس دعا کا لازمی اہتمام کریں گے، اور آپ اپنی اس بہن کو دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔